السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی قوت، افرادی قوت، مالی قوت یا صحیح سمجھ بوجھ کی قوت عطا فرمایا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں ہمارے لوگوں نے، جنہیں اللہ نے کسی لائق بنایا ہے، انہوں نے تجارت کی غرض سے میرج ہال کھولے، ہوٹلز بنائے، ریسورٹس بنائے اور دوسرے تجارتی مراکز قائم کیے، لیکن ان حضرات نے اسکول اور ہاسپٹلز بنانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے اور اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ان لوگوں نے اسکولز قائم کیے اور ہاسپٹلز قائم کیے، اور ان دو ذرائع سے ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کے گھر تک رسائی کر لی۔ ہاسپٹل کے ذریعے انسانی خدمت کا جو تصور انہوں نے پیش کیا اور جو پریکٹیکل چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا، اس سے ہمارے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اور اسکول کے ذریعے ان کے اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، موٹی فیس دے کر پڑھنے جاتے ہیں، اور ان کی کتابیں، ان کی عقائد اور اسلام کے خلاف جو خطرناک باتیں جو منصوبہ بند طریقے سے ان کے ہاں موجود ہیں، دستیاب ہیں، وہ ہمارے بچے کتاب کی شکل میں گھر لاتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس کو رٹ کر یاد کرتے ہیں، اور وہ غلط عقائد کی چیزیں، وہ عیسائی جو ان کا عقیدہ ہے 3 خدا کا، وہ ساری چیزیں ان کو ہمارے بچوں کو یاد کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ ان کا کورس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے بچے جو ہے وہ RSS کی اسکول میں پڑھتے ہیں، بال ودیا مندر میں پڑھتے ہیں، DAV اسکول میں پڑھتے ہیں، شکشا مندر میں پڑھتے ہیں، ایسے بہت سارے نام ہیں، دیانند سرسوتی اسکول میں پڑھتے ہیں، اور یہ سب بچے ہمارے وہاں وہ عقائد ان کے سیکھتے ہیں، اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، یوگا کے نام پر بہت سارے پوجا پاٹ کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لوگ، ہمارے بچے جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں، جن کے دماغ پر وہ نقش ہو جاتا ہے، وہ سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تو وہ طبقہ ہے جو پیسے خرچ کر کے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ دوسرے مشنریز یہاں موجود ہیں، ایک تارا اسکول جیسا اسکول موجود ہے، کرشمہ اکیڈمی جیسا اسکول موجود ہے، جہاں پر بچوں کو باضابطہ فری میں ان کو کتابیں دیتے ہیں، ان سے فیس نہیں لی جاتی ہے، ان کو بیگس دیتے ہیں، اور پڑھنے کے تعلق سے جتنی چیزیں سب مہیا کرائی جاتی ہیں، اور ان بچوں کو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹانے کی پریکٹیکل مشق کرائی جاتی ہے۔ اور وہ بچے، خاص طور سے لڑکیاں، ایک تارا تو صرف لڑکیوں کو پروموٹ کرتا ہے، لڑکیاں یہ کم از کم اگر اسلام چھوڑ کر نہیں بھی جا رہی ہیں تو کم سے کم درجہ ان کا یہ ہے کہ ان کو اسلام سے سخت چڑ ہے، ان کو قرآن سے، ان کو اللہ کے رسول سے، اللہ کے نام سے ان کو سخت نفرت ہوتی ہے۔ ایسی ان کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ 8 سال 10 سال جب اس ماحول میں اور اس پریکٹس میں وہ رہیں گی تو یہ چیزیں لازمی ہیں۔ اب یہ باتیں شکایت کی درجے کی ہیں، اور ہمارے قوم کا رونا ہے۔ اس رونا کو سنا کر کچھ فائدہ نہیں ہے، اور ہمارا مقصد یہ سنانا نہیں ہے۔ ہم صرف اس بات پر توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے 20-25 سالوں میں، اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے، وقت ہے، ابھی بھی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سب سے پہلے تو وہاں ٹھیک کرنا ہوگا، اس چیز کو ٹھیک کرنا ہوگا جس میں بڑی تعداد میں لوگ اس لیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھانے کے لیے بچوں کو۔ تو ہمارے سامنے ایک منصوبہ ہے، ہم ایک اسکولنگ سسٹم لا سکتے ہیں، اور یہ اسکولنگ سسٹم میں اگر لوگ تعاون کریں، ہمارے لوگ اس میں ایک جماعت تیار ہو جس میں سیاسی لوگ بھی ہوں اور اہل ثروت بھی ہوں اور ذی شعور لوگ بھی ہوں، پڑھے لکھا طبقہ ہو، اور یہ سب مل کر کے ایک کونسل ہم بنائیں، ایجوکیشن پروموشن کونسل، اور اس کونسل کے تحت ہم ایک اسکولنگ سسٹم لا سکتے ہیں جس میں فری ایجوکیشن دیں گے، ہم بچوں کو کتابیں اور بیگ یہ سب بھی فری دیں گے۔ اور ہم کوئی ایک سینٹر جہاں پہ 12 کلاس تک کے انفراسٹرکچر موجود ہے،
جیسے رائل گرامر اسکول ہے یا کرسچین ڈے اسکول ہے ہمارے اس توسیع علاقے میں، تو ہم لوگ ان میں سے کسی ایک اسکول کے اونر سے بات کر کے ان کو راضی کر لیں کہ آپ جو ہے 2 بجے تک آپ کا اسکول ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے اس انفراسٹرکچر کو اسکول چلانے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، اور ہم لوگ اس پر فری اسکولنگ کا سسٹم لائیں جو ایوننگ میں چلے گا، تو یہ کام ہو سکتا ہے اور بہت آسانی سے یہ کام کی جائے۔ اس فری اسکولنگ میں ہمیں جو چیزیں مہیا کرانی ہیں بچوں کو، وہ بکس ہے اور بیگ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، یہ سب ہم دے دیں گے۔ ہمارے پاس ٹیچرس ہوں گے جو 4.5 گھنٹے کے لیے آئیں گے، 4.5 گھنٹے کی اسکولنگ ہوگی، 35 منٹس کا کلاس ہوگا، ریپڈ موڈ پہ کلاسز چلیں گے، 3 دن الٹرنیٹ ڈے کر کے کلاس ہوگا، ہفتے میں 2 بیچز چلیں گے، 6 ڈیز میں 2 بیچ کور ہوگا، اور ہم 1300 اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن دے سکیں گے فری میں، فرام نرسری ٹو 12۔ اس میں جو خرچ ہے وہ کتابیں اور بیگ یہ سب دینے کے لیے ایک اینول ایکسپنس ہے جو لگ بھگ 6.5 لاکھ روپے کا ہے، اور اگر یونیفارم کا بھی انتظام کہیں سے ہو سکتا ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی، اس کے لیے تقریباً 3 لاکھ کے قریب وہ خرچ آئے گا۔ باقی جو منتھلی ایکسپنسز ہے وہ لگ بھگ 1,75,000 روپے کا ہے، جس میں ٹیچرس کی سیلری اور الیکٹریسٹی بل وغیرہ اور مسلینیس اخراجات اس میں کور ہو سکتے ہیں۔ یہ 1,75,000 منتھلی اور 6.5 لاکھ روپے اینول، اس پیسے کا انتظام ہو جائے، اور یہ اسکول کے کسی بھی جن کے پاس انفراسٹرکچر ہے، اسکول کے اونر اگر ریڈی ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ اس سسٹم کو آنے والے سیشن 2024 میں جنوری سے شروع کر سکتے ہیں۔ ویسٹ بنگال بورڈ کی انگلش میڈیم کا اسکول ہوگا، انگلش میڈیم کی پڑھائی ہوگی، بہترین ایجوکیشن دیں گے ہم، اس ٹکر کا ایجوکیشن دیں گے جو ایجوکیشن لیول لامارٹ اور ڈان باسکو اور دوسرے اسکولوں کا ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے، اس لیے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سپروائز کون کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ماڈلز تیار ہیں، امید اکیڈمی بہترین ایجوکیشن دے رہا ہے، ہم اس پورے ماڈل کو اڈاپٹ کریں گے، ولی رحمانی اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا ابو طلحہ جمال قاسمی صاحب نے وہ جو منتھلی ایکسپنسز ہے اس کے آدھے خرچ کی ذمہ داری انہوں نے آلریڈی لے لی ہے، تو تقریباً 80-85 ہزار کا اور ہمیں انتظام کرنا ہوگا، مگر یہ تمام لوگ، ہر قسم کے لوگ، ہر قوت کے لوگ اس میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اس میں سیاسی قوت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اہل ثروت لوگوں کی ضرورت ہے، ذی شعور لوگوں کی ضرورت ہے، افرادی قوت کی ضرورت ہے، لوگوں کی جمعیت کی ضرورت ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر اکٹھا ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ماڈل ہوگا ہمارے لیے، اور اسی ماڈل کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں دوسرے علاقے میں، اس شہر میں بھی اور دوسرے شہروں میں، انڈیا کے دوسرے اسٹیٹس میں بھی، اور اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اسلامک ماحول میں بہترین ایجوکیشن دے سکتے ہیں، اور ان کے دین اور ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ ایمان کا بچانا انتہائی ضروری ہے، یہ وقت ہے جب ایمان ہمارا ہر لمحہ خطرے میں ہے، اور اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے گھرانے کے بچے اور بڑے اور بوڑھے اور عورتیں اور بچیاں، یہ سب دین چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، کچھ تو دانستہ طور پر اور کچھ نادانستہ طور پر۔ ایک ماحول بنایا جائے، آئیے ہمارے ساتھ جڑیے، اور اس پروگرام کو، ایوننگ اسکولنگ کو، جس کا نام ہم نے مون اسکول رکھا ہے، اور بہت سارے نام سجیشنز آئے ہیں، 2 تارہ اسکول، 5 تارہ اسکول، بہت سارے اور سجیشنز آئے ہیں، آپ بھی مشورہ دیں، اور ہم ایک بہترین اسکولنگ انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹ کریں، ایک ماڈل بنائیں، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ایک قدم بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پروگرام کو شاندار طریقے سے چلا دے گا۔ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اس پروگرام کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی ہے اور ناصر ہے اور مددگار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔